الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات، اچھی آواز نہ درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات محترم، اجزائی پروگرام عزیز محترم مہر محمد ہاشم صاحب اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب واسطے ترتیب دیتے اور صرف اس سال نہیں بلکہ تقریباً جنن دیاں انہاں دی والدہ صاحبہ دنیا کو رخصت ہوئیں، ہر سال انہاں دے ایصال ثواب واسطے وہ جلسہ بھی کروینن تے اللہ دے نا دی خیرات بھی کرنن، جو تاکہ میری اماں محترمہ کو اس دا ثواب پہنچے تے ثواب دے بدلے اللہ اون بزرگا کو جنت دے اندر اعلیٰ تے عرفہ مقام نصیب فرما. ایک ایسا عمل ہے، اچھا عمل ہے یا نعوذ باللہ برا عمل ہے؟ جڑے ہولے بولیں دے اتارا کیا خیال ہے؟ پچھلے حضرات تو سو اچھا عمل ہے، چنگا عمل ہے تو ساکو بھی
اس عمل کو لوگ سبق حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی اصل لوگ اپنے ماں باپ دے حقوق کو ایویں بھلا دیتے کہ جیویں کدھیں ماں باپ نے ساکو جمیا ہی نہ ہو گیا۔ کروڑوں روپے دی ابے دی جائیداد دے وارث تھی کھڑ دے ہیں، لیکن اندے ایسال ثواب واسطے سال بعد بھی کدہیں اساں کوئی ایسا اہتمام یا انتظام کریں دے؟ بولو دے صحیح۔ زیادہ تو زیادہ جناب 9 یا 10 محرم الحرام تم ہگجوی پانی دی چاہتی ہے اور تھوڑی دی مسئلہ دی دال، کچھ لاچی دانے یا پھلے تے او کھجور دیاں دو چھٹیاں چاہ کے پہنچ وینے قبرستان دے اندر کہ جناب اساں اپنے مرے ہوئے باپ دا حق ادا کرنا ہے، مری ہوئی اما دا حق ادا کرنا ہے، مرے ہوئے بھائی دا حق ادا کرنا ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، حالانکہ زندگی بھر اگر والد زمین گھنداوت پوچھے سے بابا کیوں کرنے ایک خرچ وعدے اپنی اولاد واسطے بڑے نہ پیا، کوئی بندہ اگر اچھا مکان یا کوٹھی بنا رہے آدھیاں دیا تو تے عمرہ گزاری بیٹھے ہونا اے ایسا بنگلہ کیوں بنا رہی ہے؟ آدھے اولاد دی خاطر کرے نہ پیا، کوئی بندہ اگر اچھی گنجی گھندے آدھے میاں تو تے گزاری بیٹھے، وہ آدھے نہیں رہی ہے اے اولاد دے کم آسی۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، جڑا بابا جڑا ابا زندگی بھر توڑے واسطے سجیدہ رہے، آجو دنیا تے پورے کہ تیرے کول تو دے ایسال ثواب واسطے کوئی چیز کوئی نہیں۔ میں غلط آتا بیٹھا؟ بولو تے صحیح ہیں؟ حدیث پاک دے اندر آدھے کہ مرن والے دا زندہ دے اندے حق فرمایا کہ میں اے جڑا زندہ بندہ ہے اے اپنے مرن والے واسطے نوافل ادا کر کے ثواب پہنچاوے، ذکر اذکار کر کے ثواب پہنچاوے، صدقہ و خیرات کر کے ثواب پہنچاوے، حج بدل کر کے ثواب پہنچاوے، عمرہ بدل ادا کر کے ثواب پہنچاوے۔ میرے آقا نے فرمایا زندہ لوگوں دا عمل مرن والے کو فائدہ پہنچے دے۔ فائدہ زورن بولو، فائدہ پہنچے دے، لیکن اساں کرنے خیال کیتے نہیں کیتا۔ ہر سال بھائی ہاشم اہتمام کریں گے، دعوت دیں گے، گھران دے اندر بن کے آدھے خیرات دا انتظام کریں گے، لیکن اساں ہے سارے کول وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، چلو
آخر وقت دے اندر 4 بجے دے بعد ویسوں ول چاول کھا کے آویسوں مولوی سارا ٹائم ضائع کرے دن مولوی سارا وقت ضائع کرے دن انہاں دے بیان سنن دی کیا ضرورت ہے یہ نظریہ ہے نا بولو تو صحیح بھائی یہ خیال ہوندے نا کہ مولوی وقت ضائع کریں دے ٹائم ضائع کریں دے حضرت نے ہنے سارا بیان ہی گال دے اتے کیتے میاں اے وقت کو قیمتی سمجھو وقت دی قدر کرو ٹائم کو ضائع نہ کرو او بھائیو جیڑا وقت اللہ تے اندے رسول دی یاد وچ گزر ونجے خدا تے رسول دا ذکر سندے ہوئے گزرے وہ کو تو سادوے اے ضائع تھی گئے تے جیڑا وقت ملہن تے گزرے کبڈی رہ دے گزرے کشتی رہ دے گزرے کرکٹ دے کھلاڑیاں کو رہ دے گزرے وہ وقت آدھوے واہ واہ بڑا مزہ کیتے ایمیں ہے نا جمعالی نہار توالے میرے واسطے عبادت دی نہار بنائی گئی ہے ہکا جاؤ نہ دیئے سارے جسم تے جو نہیں رینگ دی وقت بھئی آزاؤ نہ دیئے والوں دے بعد وقت بھی رہتے ہیں خطبہ مولی صاحب چلو ادھا پڑھ گنے تے وقت بعد اچھویس ایمیں ہے کہ نہیں بولو تو صحیح یارا ناراض تھی گئے وے کیوں ذہنی چاہے مولوی وقت ضائع کریں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو ایتے عاصم خبران تے پوسم خبران آج تم مولوی دی گال تے توجہ نہیں کرے نا حالانکہ مولوی دی گال اپنی گال نہیں میری ذات کے نال تو کو حق کا سر کوئی بندہ اگر اختلاف رکھ دے بے شک کو حق کے اختلاف رکھے لیکن جڑی گال میں بیان کر رہا اے اللہ دا قرآن میرے سامنے نے خلاق عالم نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اصل وصیت کرے دیا انسان کو نصیحت کرے دیا انسان کو کہ والدین دے نال حسن سلوک کرے اللہ کس واسطے کرے کس واسطے کرے مالک کائنات فرماتے ہیں او لوگو ماں تے باپ دے وچوں ول پہلا درجہ فرمایا اس اماں دے جدے بارے قرآن آدے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا اماں دا توالے ہوتے سامنے کہ اس اماں نے 9 مہینے تو پیٹ دے اندر رکھے ایک تکلیف اٹھائیے وقت اس دے بعد وضع حمل ہوئے جس وقت وضع حمل ہوئے تو پیدا ہوئے اس وقت اماں موت و حیات دی کشمکش دے اندر رہی اس موت و حیات دی کشمکش دی ہونے تکلیف اٹھائیے ایسی تکلیف ہے جب اللہ آپ اپنی زبان قدرت لال بیان کر رہے ٹھیک ہے نا وَوَضَعْتُ كُرْهَا وَتَلَّسِنْ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا وَدِّينِ جناب اتو کو گود دے اندر چاہتے دودھ پلائے
تو کو پالے پوسے فرمایا اتری ہی مہینے کتنے مہینے سلاسون قرآن آدھا پائے کتنے مہینے 3 مہینے تے تساں 3 جھا کر کے تے واتوں دے بعد کیا کیتے بھلا دیتے کہنا وہ بھی بڑا اوکھا کر کے کہ میاں کل کیتے سے بس ہونی دے بعد خیر ہے آپ وقت والا ڈٹھی ویسی 22 سال ان دی تکلیف قرآن دسے نہ پائے سلاسون شہرا کتنے مہینے ہیں 3 مہینے 3 مہینہ دے کتنے سال بڑھ گئے ہیں 2.5 سال 2.5 سال جائے اماں تکلیف اٹھائیے اگر معمولی سے تے کو دکھ آ گئے بخار آ گئے اماں تڑف دی بیٹھی ہے تو بول نہیں سکتا علا نہیں سکتا اپنی تکلیف دس نہیں سکتا رونے تو تیرا رومن اماں کو برداشت ہو تیندے نہیں تھیندا اللہ دا قرآن گال کو بیان کریں دے او بندہ سوچ ذرا غور کر حتی اذا بلغا اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه اور میرے وزیر کرن بابا وقت بہت زیادہ گزر گئے جڑا کہ تسا آدھے میں جو ضائع ہونا پائے مولوی وقت ضائع کر رہے ہیں لیکن اتنا یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا اور لوگوں اگر رب دی رضا چاہتے ہوئے رب کو راضی کرنا چاہتے ہوئے تو رضا رب فی رضا الوالد رب دی رضا والد دی رضا دی اندر اگر اے فرشاں والا اب راضی ہے تو عرشاں والا رب راضی ہو سی اگر اے فرشاں والا اب راضی نہیں تو عرش والا رب کدھیں راضی نہیں ہو سکتا ایک حدیث پاک دا ترجمہ سنا کے ختم کرے نا حدیث پاکی چھے واقعہ آیا کھڑے ایک نوجوان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آ کے اپنے والد دی شکایت کیتی ہے بابا آقا میرا بابا جڑا ہے نا ابا ان کو میں اپنا مال دے گیا ہم ان میرے مال بھی چون تصرف کر گی دے خرچ کر گی دے سائیں تسا میرا فیصلہ فرماؤ ساتھے تو آنے کھولو کہ میرے باپ نے میرے مال چون کیوں خرچ کی دے سن دے پہ گال میری گال نہیں مولانا عبدالرحمن صاحب دی گال نہیں مفتی ضیاء الحق صاحب دی گال نہیں یہ واقعہ حدیث دی کتاب جو لکھا کھڑے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بھیجے انس جی یا رسول اللہ وج مدینہ طیبہ دے فلان محلے دے اندر ہینا والد بابا راؤں دے حکومت کے آنکھ جو کل 10 بجے دے بعد مسجد نبوی دی اندر آمی
مسجد نبوی دی اندر آویں میں تیرا ایک فیصلہ کرنے حضرت انس نے جب ون کے دسے باپ پریشان ہو گئے خیر کہے کیا معاملہ ہے آقا جی کیوں سدے حضرت انس عرض کریں میں کو ہوتے پتہ کوئی نہیں ایک نوجوان آئے انہیں آ کے اپنے بابے دی کو شکایت کی تھی ہے میں نہیں جانتا بابا کون ہے وہ کون ہے حضور نے فرمائے ون تو اطلاع دے کے آؤ میں اطلاع دیتا ہوں بس اے چلا چلے گئے حضرت انس شام ہوئے رات ہوئے اے بابا جی اے والد صاحب عشاء دی نماز پڑھئے تے عشاء دی نماز پڑھ کے مصلی بچھا کے تے اللہ دے حضور منگن بے گئے کہندے کلو مگ دے پہ زور نے بولو کہندے کلو تو ساتھ میں اللہ کل نہیں مگ دے نہیں مگ دے کہ تھوے نہیں آئے پیرا کول منگن فقیرہ کول منگن کنیاں جھڑیاں کول منگن تے وجہ آسا جیا بولنی رسے وہ سیاں ایتے دیو بندی ہے انہاں دا کیا پیرا فقیرہ نال آہ اگر میری گل نہیں منے دے تو کو پیر دا کلام سلاما جدا نام نصیر الدین نصیر گولے والے پیر وہ آدھر کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے جنہ دل ٹھرے زور نال سبحان اللہ اللہ والا دے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے اور سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو داتا کون ہے زور نل بولو سب کا داتا میں نہیں یادا پیر نصیر الدین نصیر آدھر میرے نال نہیں لڑنا ہے اگر لڑنے تو گولڑے والیاں دے نال بن کے لڑائے وہ آدھر سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ والے سبق کیوں دے دل کہ منگنا کے دے کونلے ہیں تے دیون والا کون ہے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اے صحابی ہے حضور دا غلام ہے حضور دا نوکر ہے سنو پیر نصیر الدین نصیر آدھا پہ وہ کیا دے آدھے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پھر جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے شان رسالت شان صحابہ شان اولیاء اللہ نبیاں کہندے کول منگے صحابہ کہندے کول منگے اہل بیت کہندے کول منگے اولیاء کہندے کنے منگے صحابی رسول رات دا وقت مسجد دے اندر آ گئے اللہ دے حضور
اپنی عرض داشتہ پیش پہ کریں گے لیکن ایسی صورت دے اندر دکھی دل لے اپنی عرض زبان تے نہیں جھڑنا دے لفظہ دی صورت اچ نہیں حرفہ دی صورت اچ نہیں بس دل ہی دل دے اندر اپنے ٹکڑے رب کو سنے دے پائن رب کو سنے دے پائن تے اللہ پاکا دے قرآن دے اندر فرمایا جلے میرا بندہ میرے بوہے دے اتے آپ دے تے میرے کول سوال کریں دے فرمایا اجیبو دعوت الدائی اذا دعان جلے میں کو سلیں دے میں جواب دینا رات بھر اے حضور دا سیابی اللہ دے بوہے تے رودا بھی رائے تے اپنیاں عرضہ بھی پیش کرے دارائے صبح دی نماز پڑھئیے ول اشراق پڑھئیے چاشت پڑھئیے چل پہ ٹر پہ حضور دی خدمت دے اندر میرے آقا منتظرن بیٹھن تے فرویدن او بابا تیرا پتر وہ تے میرے کول آیا ہی تو کتھا گیا میں آدھے آقا جب بیٹا میرا توڑے کول آئے میں ول رات اٹھی کے سپریم کورٹ دا بوہا کھڑکائے میں ہوں دے بوہے تے گیا میرے آقا نے فرمایا اچھا بابا ذرا میں او جملے تے سنا کہ جڑے جملے تائیں اپنے اللہ دے حضور پیش کیتے وہ درخواست دسا جڑی درخواست تائیں اپنے اللہ کو کیتی ہے اے بابا رو کیا دے آقا سیاں میں او الفاظ تا زبان تے بھی کوئی نہ گھن آیا میں او الفاظ تے زبان لال نہیں ادا کیتے آقا میں تا دل دے اندر دل دے اندر رکھ کے اپنے مالک دے نال وہ عرض داشتہ پیش کی تین اتھا اور کوئی نہ آئی میرا خدا سنن والا میرے آقا نے فرمایا او میرا صحابیہ جڑیاں تے درخواستاں دل دے نال اللہ دے حضور پیش کی تین تیرے رب نے نہ صرف سنین بلکہ کو جواب دی صورت دے اندر جبریل کو تیرا سفارشی بڑھا کے میں محمد دے کول بھیج لیتے جبریل کو رب بھیجے اور انہیں آ کے وہ جڑے جملے تیرے دل چھان من چھان وہ آ کے میں کو دسن ہن ذرا تو بھی میں کو دسا حدیث پاکی چاندے بس این بابے نے جرلے اپنی گفتگو شروع کی تھی ہے میں اگر دسا خدا دی قسم وقت چاہیے دے انہیں اپنی گفتگو شروع کی تھی ہے ساری بپتا کہانی بچپن تو لے کے جوانی تک جب وہ بیان کرن لگے میرے آقا نے فرمایا بس کر بابا بس کر ہن میں محمد دا جگر پھٹ دے یہ الفاظ ان حدیث دے کہ ہن بس کر میں محمد دا جگر پھٹ دے ول سینے اون بیٹے کو سڈے فرمائے نے او سونے تائیں اپنے باپ دی شکایت کی تیے میرے کول میں محمد دا فیصلہ اے ہے کہ انتا ومالو کا لے ابی کا تو بھی تے تیرا مال بھی یہ سب کچھ تیرے باپ دا ہے جی میں چاہے تصرف کرے جی میں چاہے خرچ کرے تے کو حق حاصل نہیں کہ تو اندے کولو پوچھ بھی سکے تے کو پوچھن دا بھی حق حاصل کوئی نہیں تو بھی تے تیرا مال بھی
اندازہ فرماؤ میں تو کو پہلے آیت قرآن دی سنائیے وط حضور دا فیصلہ سنائے میں میری گال نہیں کہ دا فیصلہ ہے جے محمد دا کلمہ پڑھے سے جے محمد کول شفاعت دے امیدوار ہیں جے محمد کول دل قیامت دے سفارش کرواونی ہے ہوں دا فیصلہ ہے کہ تو بھی تے تیرا مال بھی کہندا ہے ابے دا ہے تو بھی تے تیرا مال بھی کہندا ہے ابے دا ہے او خرچ کرے او تصرف کرے تیرے کول پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں تے اج ابا ملتجی نگاہاں نال ترستا بیٹھا ہوندے بابا پتر 4 واری سڈیں دے سارے کول جواب دی توفیق نہیں ہوندی 5ویں واری وقت وعدے بابا بیٹا پتر اسا درست لہجے نال واپسی آ جائیں ہاں کیا ہے 100 واری آنکھے سے کنڈ پچھو نہیں سریندا لیکن تو کو پتہ نہیں سارے کتنے کمکار ہوندن دسا کیا آدھیں کیا آدھیں بس ابے دا دل وسم ویندے وہ آدھے کچھ نہیں آدھا بیٹا بس جا جتھاں پیر ہوگی اتھاں خیر ہوگی میں تے کو کچھ نہیں آکھ سکدا ایویں ہے کائے نا خدا دی قسم میرے آقا فرمائے ابے دا جلے دل ہل دے این دی زبان چو آہ نکل دیے خدا دا عرش اعظم کمب ویندے ماہر محمد ہاشم دی میں خوش آمد نہیں کرے دا لیکن میں یاد ہاں تو سا نوجوانہ واسطے وہ ہر سال اے نمونہ پیش کریں دے کہ رب جو کچھ دیتے او محسن ابا او محسنہ اما میں اگرچہ ان دا حق ادا نہیں کر سکدا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اے کاش میری اماں زندہ ہوئے ہاں میں محمد عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں وہاں تے مسجد نبوی میں سورہ فاتحہ دی تلاوت کھڑا کرے دا ہوں وہاں تے میری اماں میں کو سڈے ہاں یا محمد اے میرے بیٹے محمد حضور فرمیندن میں رب دی فرض نماز چھوڑ دے وہاں میں تلاوت قرآن چھوڑ دے وہاں میں اپنی اماں دے آنکھے دے اتے پیرو راڑھاں ان دی خدمت چ آ کے آکھاں ہاں جی میری اماں تو کیا آہدی ہیں لیکن اے کاش میری اماں بچپن دے اندر میں کو داغ مفارقت لے گئی ہے والدین دعائیں دے چھپر ہونن خصوصاً اماں حضور نے فرمایا کہ جے جنت تلاش کرنی ہے اماں دے قدمہ تلاش کرے تساں پیران دے دروازیاں تے ویندے وے فقیران دے دروازیاں تے ویندے وے ولیاں دے دروازیاں تے ویندے وے میں منع نہیں کریں دا لیکن گھر دے اندر وڈے پیر اے تواڈی اماں تے تواڈا ابا بیٹھن تھے انہاں دے قدماں دے اندر اگر جھک کے صبح حضور فرمیندن کہ جائیں بندے نے محبت تے پیار والی نگاہ نال اپنے ابے کو ڈٹھے چاہ اپنے اماں کو ڈٹھے چاہ فرمایا او ایویں یقین کر گھنے کہ او کو مقبول عمرے دا ثواب مل گئے مقبول عمرے دا کیا مل گئے ثواب مل گئے میرے آقا فرمائے اللہ دے ہاں ثواب دی کمی کوئی نہیں ثواب دی کمی کوئی نہیں دعا فرماؤ اللہ توہا کو تے میں کو توفیق عطا فرماوے آمین ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان
تاجداراں جھکدا ہے ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی محبت والا سبحان اللہ جیڑی دل نوں دے سکون ایسی دوا نہیں ہے جیڑی دل نوں دے سکون ایسی دوا نہیں ہے کسے دوا دے نال سانوں شفا نہیں دیدار تیرا آقا دیدار تیرا ساری دوائی ہے دیدار تیرا ساری دوائی ہے جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے سارے عمر والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تیے جو بیان کی تھے میرے تو پہلے جید علماء کرام حضرت قریشی صاحب نے حضرت مولانا غلام جعفر صاحب نے جو بیانات کی تھے یا اللہ جو کچھ امار صاحبان نے صدقہ و خیرات دا انتظام کی تھے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے بھی جو ذکر اذکار کی تھے یا اللہ اس دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کریں دے ہوئے صحابہ اکرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب مار حاشم صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب اس خود ہوتے جتنے مرحوم بزرگ اور بزرگات دنیا تو رخصت ہو گئے انہیں کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقربا رشتہ دار والدین بھائی بن دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ انہیں ساریاں کو اس کا ثواب پہنچا انہیں دی مغفرت عام فرما یا اللہ مغفرت عام فرما سونا ربا سر گناہ معاف فرما سریاں خطاواں عصیان و نسیان بھلاں سر جرم و قصور معاف فرما یا اللہ سب رزق حلال طیب نصیب فرما رزق حلال بھی اندر وسعت و برکت فرما یا اللہ جنہ لوگا دیتے قرض انہاں دیے قرضاں کو یا اللہ تو اپنی رحمت نال آپ اتار یا اللہ رزق وسیع عطا فرما اور رزق وسیع حلال صورت دے اندر عطا فرما سونا ربا سکو نمازی بنا نماز پنجگانا بعد جماعت پڑھن دی توفیق نصیب فرما پیارا رب سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ